نے تلاوت کی. ہمارا موضوع بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں, یہ جو ہماری زندگی میں تکالیف آتی ہیں, اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ہمیں امتحان سے گزارتا ہے. یہ جو ٹرائل آف گاڈ ہے, یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کی ایک مشکل ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس مشکل کا سامنا نہ. لہذا آج ہم نے قرآن کی ایک اور آیت کا انتخاب کیا ہے, لیکن میں گزشتہ کی طرف صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا تاکہ ریویژن ہو جائے اور ہم اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کر سکیں. جس چیز کو ہم نے پچھلی گزشتہ 2 آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ جو ہے کون ہے کہ احسن عمل. پہلی جگہ پر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں, میں تمہارے عمل کی کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں, میں تمہارے عمل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. اور میری بہت ابھی ڈسکشن 2-3 دن ہوتی رہی ہے مختلف گروپس کے ساتھ, اور میں نے بڑی شدت کے ساتھ اس کو فیل کیا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوالٹی آف عمل کا احساس نہیں ہوا کہ یہ کوالٹی آف عمل کیا چیز ہے. لہٰذا اس پر جتنی بحث کی جائے کم ہے, لیکن میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دوسری چیز جو ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا, اور انفارچونیٹلی کل ہمارے پاس ٹائم بہت محدود تھا جس کی وجہ سے وہ موضوع بہرحال میں اس کو آگے لے کے نہیں چل سکتا, لیکن قرآن بڑی خوبصورتی سے ایک بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو زینت نام کی چیز اس دنیا میں, جو خوبصورتی جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں خوبصورت ہے, یہ باغات, یہ درخت, یہ سبزہ, یہ پہاڑ, جس کو بھی آپ خوبصورتی سمجھ لیں, چاہے آپ کی پرسنل چیزیں ہوں, چاہے آپ کا گھر ہو, چاہے آپ کا گاڑی ہو, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ زینت ہے اس زمین. یہ تمہاری زینت نہیں, یہ تمہارا حسن نہیں, یہ تمہاری خوبصورتی نہیں. جو چیز تمہاری خوبصورتی, اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا امتحان کیوں لے رہا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیز زمین کی خوبصورتی تھی, کہیں تم اس کو اپنی خوبصورتی تو نہیں سمجھ بیٹھے, کہیں تم اس کو اپنا حسن تو نہیں سمجھ سکے. اور وہ کیا رہا ہے, وہ یہی رہا ہے کہ ہم, یہ جو میں نے عزت اور ذلت کی بات کی, میں نے بڑی تفصیلی اسپیچز اس کے اوپر کی ہیں, اور بڑا اہم ٹاپک ہے کہ ہمیں اس عزت اور ذلت کا پتہ چلے. ہم بہت سی چیزوں کو عزت سمجھتے ہیں اپنے لیے. ہمارے لیے عزت یہ ہے کہ ہم جو ہماری ضرورت سے زیادہ لگژریس لائف ہے اس کو دکھانا, ہماری کمیونٹی کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی ہے, اور کثرت کے ساتھ میں اس کو, چاہے وہ میری فیملی سے تعلق ہو چاہے دوسری جگہ پر ہو, میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. اگر ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہونڈا سیوک کار ہو, اور ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے مہنگی کار لیں, لیکن صرف اس لیے لیں کہ دوسرے ہم کو جو ہے اہمیت دیں, تو اس کا مطلب ہے, اور جبکہ یہی پیسہ جو مارگیج کا ہم $400 $300 زیادہ دے رہے ہیں, اس دنیا میں کتنی فیملیز ہیں جو سفر کر رہی ہیں. ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں کوالٹی آف عمل یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں ہمیں دیکھنا ہے, اس کا تعلق کمیت سے ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو. میں کہتا ہوں اگر آپ کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنا جھوٹا سٹیٹس قائم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چیز زمین کی خوبصورتی تھی, تم ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنی عزت بنا لو, اپنی ڈگنیٹی بنا لو, اپنی آنر بنا لو. تمہاری آنر اس میں نہیں ہے, تمہاری ڈگنیٹی اس میں نہیں ہے, تم ورچوئس پرسن نہیں بن سکتے. وہ صرف وہ ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. میرے نزدیک اگر کسی کی اہمیت ہے تو اس کی ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر اہمیت ہوگی تو دنیا میں کسی کے لیے ہوگی تو ہوگی, لیکن تمہاری توجہ میری طرف ہونی چاہیے. یہ ہم نے کل کی. پھر ہم نے اس کے بعد ایک آیت پڑھی, پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہماری بیوٹی کیا ہے, ہماری خوبصورتی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, تمہارے دلوں میں
تمہارے دلوں کو، کتنی خوبصورت آیت ہے قرآن، اور میں نے تمہارے قلوب کو ایمان سے مزین کر دیا. یہ اشارہ ہے فطرت انسانی کی طرف، لیکن ہم اپنی فطرت سے ڈیویٹ کر چکے. ہم اپنی اوریجنل فطرت میں نہیں ہیں. اگر ہم اوریجنل فطرت کے اندر ہوں، اوریجنل فطرت قرآن نے وہاں دکھائی ہے کہ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں اور اس کشتی میں طوفان آ جاتا ہے، اس وقت تو ان کے دل کی گہرائیوں سے جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے ان کو نہیں بچا سکتی، کائنات کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی، تو ان کی فطرت کی گہرائیوں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ ایک ذات ایسی اس کائنات میں ہے، ایک قادر مطلق ایسا موجود ہے کہ جو اس وقت ہماری مدد کر سکتا ہے. یہی وہ فطرت ہے انسان کی. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب ان کو نجات دیتے ہیں، جب ان کو خشکی پر لے جاتے ہیں، جب ان کو کنارے پر لے جاتے ہیں، تو یہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے دیکھو جب اضطراب کا وقت ہوتا ہے، جب مشکل کا وقت ہوتا ہے، تب تو تمہیں میں یاد آ جاتا ہوں، اور جب نارمل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو تم مجھے بھلا دیتے ہو. اب دیکھیں اس میں کتنی گہرائی ہے. ہم سب کو جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو تمہارے، بہت توجہ کیجئے گا آج کی پوری مجلس میں میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو چیز، جو کنڈیشن تمہیں اضطراب میں اور اضطرار کی حالت میں، جو تمہیں مشکل وقت میں جو تمہاری کنڈیشن اور ہارٹ ہے، وہ میں چاہتا ہوں نارمل حالات میں دیکھو. میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ مجھے اللہ اس طرح یاد کرو جب تم مشکل حالات میں مجھ کو یاد کرتے ہو. تم اس طرح سے دنیا کی دوسری طاقتوں پر اپنے انحصار کو ختم کر کے صرف اور صرف میرے اوپر انحصار کرو. سب آپ پڑھ دیجئے. عزیزان محترم، پھر آج آپ نئی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور نئے مفاہیم کے ساتھ. ہدف، مقصد یہ کہ ہم قرآن کے حسن و جمال کو دیکھیں، قرآن کے نظام اخلاق جو میں پورے ریسرچ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. قرآن سب سے زیادہ مظلوم ہے اس لیے کہ اس کے نظام اخلاق کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآنی اخلاق کو، اور جو چیز ہم یہاں پیش کریں آپ یقین کریں اس کا تعلق نہ شیعہ سے نہ سنی سے. کوئی بھی شخص جو انسان کہلاتا ہے اگر اس کے سامنے قرآن کے نظام اخلاق کو رکھ دیا جائے تو یقین کریں کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو فالو کرنا نہ چاہے. لیکن سوال یہ کہ ہم کس طرح. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن یہاں پر ایک بات کرتا ہے. آج جو میں نے آیت پڑھی، پہلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ورس نمبر 3. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے ان لوگوں سے پہلے بھی لوگوں کو امتحان سے گزارا ہے. یہ امتحان سے گزارنا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں 2 منٹ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. امتحانا یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا تھا اس جگہ پر کہ جب گولڈ کو، سونے کو حرارت پہنچائی جاتی تھی اور اس کے ذریعے سے اس میں جو امپیورٹی تھی اور اس میں جو ناخالصی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سونے کو ہیٹ دی جاتی ہے، اس کو حرارت دی جاتی ہے اور اس سے سونا کندن بنتا ہے اور اس سے وہ پیوریفائیڈ ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر لفظ استعمال ہوتا تھا امتحانا. جب سونے کو جو ہے آپ پیور کر رہے ہیں، اس سے اسپریچول کانٹیکسٹ میں اس طرح آیا کہ جس طرح سونا ناخالص ہوتا ہے اس کو پاک ہونے کے لیے، اس کو تطہیر ہونے کے لیے اس کو آگ کی ضرورت ہے، اس کو حرارت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارا قلب بھی جو کبھی پولیوٹڈ ہو جاتا ہے، کبھی آلودہ ہو جاتا ہے، کبھی اس میں اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس قلب کو پیوریفائی کرنے کے لیے انسان کو مشکلات سے گزارنا ضروری ہے. سوال پڑھ دیجئے. تو یہ ہے انسان کے قلب کو پیوریفائی کرنا. امتحان کا لفظ یہاں سے نکلا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیوں امتحان لیتا ہوں؟ وہاں تو اللہ نے یہ کہہ دیا میں اس لیے امتحان لیتا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے. وہاں یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا اس لیے امتحان لیتا ہوں
کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو زمین کی بیوٹی ہے تم اس کو اپنی بیوٹی تو نہیں سمجھ رہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ لَا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اب آپ سوچئے آج اس کے اوپر بات ہو جائے تھوڑی سی. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جعلی ایمان کا حامل کون ہے اور حقیقی ایمان کس کے پاس ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. میں چاہتا ہوں کہ جان لو، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، حقیقی معنی میں جہاد کرنے والا کون ہے، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے کون ہیں. دیکھو اور پھر کہتے ہیں کہ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اخبارکم کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اخبارکم اور میں تمہاری بارے میں، بڑی خوبصورت سی آیت ہے، میں تمہاری بارے میں جو نیوز ہے کہ اس نیوز کو میں ویریفائی کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اس کو جدید ٹرم میں ترجمہ کیا. اس کا جو تمہارے بارے میں نیوز مل رہی ہے نا مجھے، مثلا آپ آ کے مجھے کہتے ہیں فلاں شخص بڑا مومن ہے، آپ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا باایمان ہے، اور لیکن میں اس کو ویریفائی کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویریفائی میں خود کروں. ویریفائی میں امتحان سے گزار کے کروں. میں تمہارے باطن کو تمہارے ظاہر پر لاؤں گا، میں تمہاری حقیقت کو تمہارے سامنے ظاہر کروں گا. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کل کو کسی کے سامنے یہ چیز پوشیدہ نہ رہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجاہد ہیں میں ان کا امتحان کروں گا میدان جنگ کے اندر. میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ کون مجاہد ہے اور کون نہیں. میں یہ دیکھوں گا کہ کون صبر کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے، اگر ہم مسلم بن عقیل کے زمانے میں ہوتے تو وہ ایک امتحان تھا ان دونوں کے لوگوں کے، اور اس امتحان میں کوئی ایک بھی پاس نہیں ہوا کوفے کے اندر. اب آپ سوچیں یہ کوئی آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم ویسے تو بہت دعوے کرتے ہو، جب تک ابن زیاد نہیں آیا تھا تو سب نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اس کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں. ہم اس کو سمجھیں کہ ہم بھی اسی مشکل کا شکار ہیں جس مشکل کا شکار مسلم بن عقیل کے بیعت کرنے والے تھے. ہم اپنے آپ کو بڑے آرام سے اس بات کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے بدبخت تھے، وہ تو بڑے برے لوگ تھے، انہوں نے مسلم کو چھوڑ دیا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ساری پرابلمز ہم اپنی اس دنیا میں، اس زندگی میں ہر لمحہ ہم فیس کر رہے ہیں. ہر لمحہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہر لمحہ ہم نے حق کو سپورٹ کرنا ہے. اپنے ذاتی مفادات کو ہمیں ایک طرف رکھیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے. یہ میسیجز ہیں جو ہم اگر حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہمیں ان میسیج کو حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، میں اور آیت پڑھ رہا ہوں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. میں چاہتا ہوں کہ دیکھو مومن کون ہے اور منافق کون. میں ساری آیتیں شروع میں پڑھ رہا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ یہ کیوں کرنا چاہتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے، کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہے ہمارے اوپر کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے. کیا اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے میرا امتحان کرنے کی؟ کیا اللہ کے جاننے کے لیے ہے؟ لیکن عزیزان محترم اس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے. لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ ایک استاد جب کسی اسٹوڈنٹ کا امتحان لیتا ہے تو استاد کو پتا ہوتا ہے یہ فیل ہو جائے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کبھی نہیں پتا ہوتا. لہٰذا امتحان کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. اور پھر جو ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے. تو ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں اور یہ آیت کا عجیب ترجمہ ہے اور عجیب آیت ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. مومنین یہ خیال نہ کریں کہ وہ جس حالت میں بھی ہیں میں ان کا امتحان نہیں لوں گا. وہ یہ مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ سائیکولوجیکلی دیکھیں ہم اس دنیا میں جب ہم کسی ایسے پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو بڑا پاورفل ہے تو ہمیں ایک سکون سا نصیب ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل سے اب بچ جائیں گے.
کیونکہ فنا آدمی ہماری مدد کے لیے موجود ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، جس کے پاس سب چیزیں ہیں. لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ یہ جو غلط فہمی تمہاری اس دنیا میں جنم لیتی ہے نا، تم میرے بارے میں اس طرح کی غلط فہمی مت رکھو. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ ہم بہت ایمان رکھتے ہیں اللہ کو، چونکہ ہمارا اللہ پر ٹرسٹ ہے، لہٰذا ہمیں ہر مشکل سے بچائے گا، وہ ہمیں ہر تکلیف سے ہمیں بچائے گا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں اگر تم مومن ہو تو مطمئن ہو جو میں تمہارا امتحان ہوں، تمہارے ایمان کو میں دعوے سے نکال کر عمل میں لے کے آؤں گا، تاکہ میں خود تمہیں بھی دکھا دوں اور دوسروں کو بھی دکھا دوں اس کا چہرہ کہ تم کتنے مومن ہو اور کتنے کافر ہو. تو عزیزان محترم، آیت سنیے، آیت میں آگے چل کر فرماتے ہیں حتیٰ اے مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، میں ان کا امتحان لوں گا. آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، میں اس طرح سے تمہارا امتحان لوں گا یہاں تک کہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے، پاکیزگی ناپاکی سے جدا ہو جائے، جو چیز بری ہے وہ اچھائی سے جدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اچھے اور برے کو جدا کروں گا. تم یہ مت سمجھو چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ ابن زیاد ہو، چاہے وہ اس دور کا فرعون اور نمرود ہو، چاہے وہ اس دور کا فرعون نمرود ہو، چاہے اس کا تعلق ہماری کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم میری سنت کو سمجھو، میری ٹریڈیشن کو سمجھو، میری اس دنیا میں جو سسٹم میں نے ڈیولپ کیا ہے اس کو سمجھو. میں اس سسٹم کو فالو کرتا ہوں، میں نے اصول بنائے ہیں، میری روایت ہے، میری سنت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، میری یہ سنت ہے، یہ میں نے قائم کی ہے کہ دیکھو جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلو گے میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا. تم جو مرضی کرتے رہو، تم دعائیں کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، لیکن جب تک تم خود محنت نہیں کرو گے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اس سے مغفرت مانگتے ہو، تم اس سے معافی کے طلبگار ہو. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے، آیت میں یہاں لے کر نہیں آیا، کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تمہیں چاہیے اللہ سے کہ لوگوں کو معاف کرو. اب بہت توجہ چاہوں گا میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے لیعفو ولیصفحوا، کیا مطلب اس کا؟ صلوات پڑھتے ہیں. لیعفو ولیصفحوا کیا مطلب؟ معاف کر دو. اور یصفحوا کیا چیز ہے؟ معاف کر دیا. میں نے غلطی کی، آپ سے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ قرآن کا اخلاق دیکھیے آپ. قرآن کہتے ہیں نہیں، معاف کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اگر کوئی رنجش ہے اس کو بھی دل سے نکال دو، اس کو بھی دل سے نکال دو. یہ قرآن کہتا ہے. اگر ہم قرآن کے اخلاق پر آنا چاہتے ہیں، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت رہتی ہے، میرے ذہن میں اس کے لیے دشمنی رہتی ہے. اللہ کہتا ہے دل سے اس دشمنی کو بھی نکالو، دل سے اس نفرت کو بھی نکالو. یہ نفس کی پاکیزگی اور نفس کی تزکیے کے جو اصول قرآن بتاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں جہاں بھی مجھے پڑھنی ہے میں اسی موضوع پر پڑھوں گا کہ تربیت نفس کے حوالے سے قرآن کہاں کہاں میں اشارہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے، اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے معافی مانگتے ہو میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک تم میری خلق خدا کو معاف نہیں کرو. تم مجھ سے مدد مانگتے ہو میں تو تمہاری مدد نہیں کروں گا جب تک تم دوسروں کی مدد نہیں کرو گے. تم مجھ سے رحمت کے طلبگار ہو جبکہ دوسروں کے ساتھ بے رحم ہو. جب تک تم رحمت مجھے دکھاؤ گے نہیں میری رحمت کا کوئی سوال ہی پیدا. سوال کر دیجیے میں خبیث کو طیب سے جدا کروں گا. عزیزان محترم، جو پہلی آیت میں نے پڑھی اس میں کیا تھا کہ صداقت اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے سچا کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے جھوٹا کون ہے. یہ جو صداقت کا مسئلہ ہے، ٹروتھفلنس، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 2 منٹ کے لیے خود سے غور کریں
کہ یہ جو ہمیں یہ لفظ ہمیشہ ہم اس سے واقف ہیں، یہ صداقت، ہمیں صادق ہونا چاہیے، ہمیں امین ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صداقت سے کیا مراد؟ آج کی مجلس میں اہم ترین آسپیکٹ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جب قرآن یہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سچے کون ہیں، تم میں کون صداقت کے حامل ہیں اور کون جھوٹے اور کاذب ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ صداقت کس کو کہتے ہیں تو ہم کیا اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں؟ کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جب تک صداقت کا نہیں پتا چلے گا. تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں. یہ سمجھنا ضروری ہے جب اللہ امتحان لے رہا ہے ہمیں صداقت کا پتہ ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم، صداقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے 2 منٹ میں آپ کے لوں، اور میں ایک بڑے اہم نکات آپ کی خدمت میں بیان کر کے جا رہا ہوں. جب تک ہمیں اپنے بارے میں علم نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اپنے نفس کی معرفت کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اپنا شعور نہیں ہوگا، ہمیں اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ اتنے زیادہ انگیج ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں. ہمارا فزیکل پریزنس ہے لیکن ہماری مینٹل پریزنس بالکل ختم ہو گئی. اس موجودہ دور نے مینٹلی طور پر ہمیں مکمل طور پر ایبسنٹ کر دیا. آپ میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ فزیکلی میرے سامنے موجود ہیں لیکن مینٹلی آپ اپنے مسائل کو سوچ رہے ہیں. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، ان کو یا وہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں یا ان کے پاس آئی پیڈ ہے یا وہ آپ ان کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ جس سے وہ اٹینشن دے سکیں لوگوں کو، جس سے وہ آپ کو فوکس کر سکیں. آپ بچوں سے ملیں، وہ بچے آپ کو فوکس نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ پر توجہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہر وقت دھیان ٹیکسٹنگ کے اوپر ہے. وہ اگر آپ ان سے یہ بھی کہیں کہ جاؤ پانی لے آؤ تو پانی لانا ان کے لیے مشکل، اور پھر رستے میں بھی وہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے جائیں گے. اسی لیے میں اپنے دوستوں کو یہ بتا رہا تھا کہ میں جب 2 سال پہلے ایران گیا تو ایران ہمارے جو اتنا میں نے طویل عرصہ اس سرزمین میں گزارا، بہت سی فیملیز، ہماری دوست فیملی فرینڈز وہاں پہ تھی. مجھے کینیڈا کی سرزمین سے جانے کے بعد ایک عجیب احساس ہوا وہاں پر. میں نے اپنے گھر میں جا کر یہ بات کی. میں نے کہا کہ وہ بچے جو چھوٹے تھے اب وہ کچھ بڑے ہو گئے ہیں، اور جو بچے تھے وہ سارے مجھے اٹینڈ کر رہے تھے، مجھ پہ فوکس کر رہے تھے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے پورے وجود کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں آئی پیڈ نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں یہ ٹیکسٹ نہیں تھا، آئی فون نہیں تھا. یہ ہمارے ماں باپ جو ہیں خود ان کی پہلے تربیت کی ضرورت. میں یہ نہیں کہتا بچوں کو نہ دیں، لیکن آج میں کسی محفل میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم انگریزوں کو گالیاں دیتے ہیں. یقین کریں کہ جتنی ڈھیل ہم نے دی ہوئی ہے انگریز ایسا نہیں کرتے. وہ ہم سے 1000 درجے بہتر ہیں بچوں کو کنٹرول کرنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرہ خراب کیا، انہوں نے نہیں کیا. ہم یہاں آ کر پاگل ہو جاتے ہیں، ہم آ کر اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی لیے جو اتھارٹیٹیو اسٹائل ہے ایک اتھارٹیرین اسٹائل ہے، جہاں بچے کو مارتے ہیں، جہاں بچے کو سیلف کانفیڈنس تباہ کر دیتے ہیں. اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے آج کے اسکالرز نے، آج کے کاؤنسلرز نے. لیکن اتھارٹیٹیو اسٹائل وہ ہے کہ جس میں آپ سختی بھی کرتے ہیں، کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور لینینٹ ایٹیٹیوڈ بھی آپ کا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس لحاظ سے، اگر بچوں کو اردو سمجھ آ رہی ہے، اب آپ دیکھیں اب ہم خوش ہوتے رہتے ہیں. پاکستان سے آئے، بہت توجہ کیجئے گا، پاکستان سے آئے ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ تو بڑی پیاری انگلش بول رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو ہے ساری عمر کا کمپلیکس ہمارا کیا ہے؟ ہماری انگلش ہے. اس کمپلیکس کو ہمارا ختم ہو رہا ہے اور ہم جو ہے اب کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ بچے کو اردو سکھانی بھی ہے یا نہیں، اردو زبان کتنی امپورٹنٹ ہے اور پھر اس کے کتنے خطرناک نتائج ہیں. شروع میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑے ویسٹرن ویلیوز کو حاصل کر رہا ہے، اور یہ ایک وقت جلدی دیر نہیں لگتی، اس میں ایسا آتا ہے کہ انسان احساس کرتا ہے کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی نسل تباہ ہو گئی. عزیزان محترم،
یہ جو ہمارے دوست اس وقت الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت جو سنڈے مدرسے کے لیے جو پہلے سے اسٹیبلش ہے ابھی اس کو مزید ایڈوانس بنایا جا رہا ہے، اور جو اسکول کی طرف توجہ کی جا رہی ہے، اور جو اسکول کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو مجالس ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ میری نظر ہے، اگر آپ مانتے ہیں مانیں نہ مانیں، لیکن میری تجربہ اور میرے علم کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مجالس ہماری ان پروجیکٹس کے اوپر اینڈ اپ نہیں ہوتی تو ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ذاتی لذت اور انٹرٹینمنٹ، اور یہ عمل ہمارے نہیں رہ جائے گا، یہ مجلسیں بھی یہاں رہ جائیں گے اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اس طرح تباہ کرنا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، ہم نے ایمان کی بات کی کہ ایمان ہماری زینت ہے، اگر ایمان ہماری زینت ہے تو ہمیں ایمان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ میں کسی موقع میں تفصیل سے ایمان کے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایمان میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اور قرآن کی آیتیں عجیب ہیں، قرآن کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صفات اگر تم میں ہیں تو محقاً اور حقاً کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ مومن ہیں۔ ایک وہ ایمان ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو مومن ہے وہ انفاق کرتا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، پیسے دینا، اور پیسے سے ہر شخص بھاگتا ہے، پیسے وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا اللہ کے راستے میں۔ لیکن انفاق کا مطلب یہ نہیں ہے، انفاق کا مطلب یہ ہے، پہلی بات یہ اللہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو حقیقتاً، ایک وہ مومن ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ایک وہ مومن ہے جس کو قرآن مومن کہتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو مومن جب کہتا ہے انسان، اور ہم دیکھنا تو حیران ہوں، پاکستان کے معاشروں میں چلے جائے تم مومن ہو یا پتہ نہیں کیا ہو، اپنے آپ کو ہر شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو شرم نہیں آتی کہ قرآن کس کو مومن کہتا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں، اہل بیت کس کو مومن کہتے ہیں اس کو بھی سمجھیں، مومن کی صفات کو پڑھیں، ہم کس بات پر ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کون ہے ہم مومن ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انفاق کرو۔ انفاق کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہاں مطلب یہ ہے جس شخص میں جو صلاحیت موجود ہے، جس شخص کو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو میرے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جو پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کے اندر شدید ضرورت ہے آپ کی مدد کی، آپ کی ہیلپ کی، اور یہ آپ ان پر احسان نہیں کریں گے اگر آپ اسکول والوں کی مدد کریں گے، اگر آپ مدرسے والوں کی مدد کریں گے، اور پھر یہاں پر الحمدللہ جو وہاں پر شہید فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے یہاں پر اچھی ٹیم موجود ہے، اور وہاں پر لوگ بڑی سفر کر رہے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مدد نہیں کریں گے مدد تو آپ اپنی مدد کریں گے، یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قرآن کیوں کہتا ہے کہ اگر تم مدد کرو گے، اللہ کہتا ہے میری مدد نہیں کرو گے، ان مدرسے والوں پہ احسان نہیں کرو گے، ان بچوں پر احسان نہیں کرو گے، ان کو تو فائدہ پہنچے گا، تم اپنے اوپر احسان کرو گے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر قرآن نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جب دنیا میں تمہیں یہ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ کام کرو، اگر تم یہ سمجھو کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے گا تو تم نہیں کرو گے، اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے تمہیں فائدہ پہنچے گا تو تم اس کو کرو گے۔ اللہ کہتا ہے میں یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کچھ کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے اس کا، کسی اور کو فائدہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن جا کے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو انفاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو صلاحیت موجود ہے، ہم میں جو قابلیت موجود ہے، ہمیں جو اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کو شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کے میدان میں اللہ کے لیے اس نعمت کو خرچ کریں۔ سب آپ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ بہت زیادہ میں اس پر مزید بات کروں گا، لیکن عزیزان محترم بالکل ٹائم میں اب گنجائش نہیں ہے، لیکن میں صداقت کے بارے میں بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ کل انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو لے کر پھر چلوں گا کہ ہمارے جب ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اپنے نفس کا معرفت نہیں ہوگی ہماری، یہ معرفت نفس پہ میں آئندہ بات کروں گا بڑی ڈیٹیل 10 منٹ سے کسی موقع پہ۔ معرفت نفس کے بغیر ہمیں بالکل ہم عمل صحیح نہیں کر سکتے، اور یہ انگیجمنٹ جو دنیا کی ہے اس نے ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے
یہ جو غفلت کا ایشو ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری اسپرچول کنڈیشن ہے کیا. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کام کیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ایگزیکٹلی اپنے اسٹیٹس کا نہیں پتا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ لگے. اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً بینک میں اپنے پیسے جمع کراتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. اب میں آپ سے اگر ایک دم پوچھوں کہ آپ کے کتنے پیسے جمع ہو گئے بینک میں، تو آپ کہیں گے مجھے دیکھنا پڑے گا. میں اب مثال تبدیل کرتا ہوں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب آپ کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھانے کا مطلب یہ کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور بھوک لگنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ کا پیٹ بھر رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کتنے سیر ہو گئے تو آپ مجھے ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں، بالکل آپ بتا سکتے ہیں. کیا ہماری یہ حالت ہے اسپرچولی؟ اگر کیا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قربت کے حوالے سے، تقرب اللہ کے حوالے سے ہم کس جگہ پر ہیں؟ اسی لیے میں نے امام خمینی کی تفسیر سورہ حمد شروع کی ایک جگہ پر آن لائن. وہاں پر امام خمینی عرفان کی منزلوں کی بات کرتے ہیں، بڑی عجیب بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو عرفان کی منزل حقیقتوں کی منزل، حقائق کی منزل ہے. عرفان کی منزل خود کو دھوکہ دینے کی منزل نہیں ہے. ہماری جو منزل ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب دینے کی منزل ہے. لیکن جب آپ عرفان اور اخلاق کی وادی جس طرف قرآن لانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی تعلق ریئلٹیز سے ہے. آپ عاشق ہوں گے اس بات کے کہ آپ کو اپنی ریئل سچویشن کا پتہ چلے. تو صداقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ایک انٹرنل پاورز ہیں ہمارے اندر، اور ہمارے اندر ایکسٹرنل پاورز ہیں. یہ جو انٹرنل پاورز ہیں، اس میں 3 انٹرنل پاورز ہیں. بہت غور کیجئے گا، صداقت کس کو کہتے ہیں؟ 3 انٹرنل پاورز ہیں. ایک اس کے اندر جو ہے وہ ہماری عقیدہ ہے. عقیدہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہمارے اندر کی پاور ہے، باہر کی تو نہیں. دوسری پاور ہماری کیا ہے؟ ہمارے اندر سینٹیمنٹس ہیں، ہمارے اندر ایموشنز ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر احساسات اور عواطف ہیں. اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے. ایک تیسری چیز بھی ہمارے اندر، وہ ہے ہمارے اندر ارادہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر انٹینشنز پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر نیت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر موٹیویشنز پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ محرک پایا جاتا ہے. تو یہ 3 الگ الگ چیزیں ہمارے اندر ہیں. تو ایک چیز میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ایک چیز جو ہے اس کا تعلق ہماری عقل سے ہے، فکر سے ہے. ایک ہماری فکر ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ایک کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، احساسات سے ہے. ایک کا تعلق ہمارے ارادے سے ہے اور نیت سے ہے. آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کریں، یہ تینوں چیزیں الگ ہیں. آپ جب سوچتے ہیں کہ میرے احساسات ہیں، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ کہیں یہ تو عقیدہ نہیں ہے. میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اس کا تعلق نیت سے تو نہیں ہے، یہ میرا احساس ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ میری اندر کی چیزیں. میرے اندر 2 باہر کی چیزیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک میرا کریکٹر اور ایک میری زبان. یہ کریکٹر اور زبان 2 چیزیں. اب یہ چاروں 5 چیزوں کے اندر اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی تو کبھی وہ صداقت نہیں. صداقت کا مطلب یہ ہے کہ جو میری فکر ہے وہی میری زبان ہے، جو میری فکر ہے وہی میرا کردار بھی ہو، جو میری نیت ہے وہی میرا عمل بھی ہو. تو یہ جب تک ہمارے اندر نہیں پایا جائے گا، یہ ساری اور توحید جس کو ہم کہتے ہیں، وننس آف گاڈ. لوگ پوچھتے ہیں پریکٹیکل توحید کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں پریکٹیکل توحید ایک یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے اور خدا کی ساری صفات ایک حقیقت کی طرف لوٹتی ہیں، اس طرح ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلز رکھی ہیں، جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ان ساری قوتوں کو آپس میں ہم آہنگ ہونا چاہیے. اگر یہ ہم آہنگ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر عقیدے اور کردار میں تضاد ہو، بہت توجہ کیجئے گا، اگر عقیدے میں اور کردار میں جو ہے وہ تضاد ہو ہمارا، یا عقیدے میں اور ہماری زبان میں اختلاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹ. یعنی یہ جھوٹ ہے، اس کا مطلب ہے. اور اگر ہماری خواہش میں اور ہمارے کردار میں اختلاف ہو، میں مثالیں دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات میں مزید ریپیٹ کروں گا. خواہش میں اور کردار میں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری. ریاکاری کیوں ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کروں اور وہ مجھے چاہنے لگے اور مجھے سپورٹ کرنے لگے، لیکن ظاہر میں آپ کو نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، روزہ رکھ کے دکھا رہا ہوں،
لیکن میری اصل میں انٹینشن وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری نیت میں اور میرے کردار میں فرق ہے. میں آپ سے نفرت کرتا ہوں لیکن ظاہر یہ کر رہا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں اگر جمع ہو جائیں, ہر ایک کو آپس میں ملائیں میتھمیٹیکلی, ماشاءاللہ صاحب علم بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے پاسبلٹیز بنیں گی. ان سب کا نام جو ہے وہ منافقت ہے. اس کو کہتے ہیں منافق. جب آپ کے ظاہر اور باطن میں اختلاف ہوگا, مومن جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے ظاہر اور باطن میں اختلاف کم ہوگا. جتنا زیادہ انسان ایمان سے دور ہوگا اتنا ہی اس کے ظاہر اور باطن میں اختلاف ہوگا. سب آپ پڑھ دیجیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں غلط اور صحیح کو بتاؤں. اب آپ یہ دیکھیں صرف دو چھوٹے چھوٹے نقطے اسی ذیل میں, انشاءاللہ کل کی گفتگو ہماری بہت اہم انشاءاللہ اس طرف بھی جائے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ عمل سے ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے خود اپنے بارے میں. بہت توجہ کیجیے گا. جب دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر گریڈینس ہے یا نہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر جو ہے وہ کسی کے بارے میں اس طرح سے نفرت. لیکن جب میں امتحان سے گزارا جاتا ہوں, جب میں سچویشن سے گزارا جاتا ہوں, تو تب مجھے خود پتا چلتا ہے میری پرابلم کیا ہے. تب مجھے پتا چلتا ہے, ورنہ مجھے پتا نہیں چلتا. آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جس کو آپ ہمیشہ اپنا دوست سمجھتے ہیں, جب وہ آپ کا دشمن بنتا ہے تب آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. لیکن دوستی میں اگر آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اگر دشمن بن کے آپ میری عزت کا خیال رکھ رہے ہیں دشمنی کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھے انسان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان عمل میں یہ پتا چلے گا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. دل سے ہر شخص اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو یہ ایک چیز. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دوسری چیز یہ کہ کبھی خود کو پھر بھی پتہ نہیں چلتا. یعنی ہماری جہالت کی یہ حد ہے, ہماری اتنی پرابلمز ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان سے گزار کر ہماری شکل اور چہرے کے سامنے ہمارے عمل کو دکھا دیتا ہے, لیکن ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر ہمیں اس کا سمجھ نہیں آتا. لیکن عزیزو, اللہ تعالیٰ نے عجیب سسٹم بنایا, اس کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن سامنے والے کو اس کی حقیقت سمجھ, سامنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو اگر یہ عمل کی منزل سے نہ گزرتا, اگر امتحان کی منزل سے نہ گزرتا, تو اس کی حقیقی ماہیت آشکار نہ ہوتی, اس کی حقیقی ماہیت سامنے نہ آتی. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں نے اکثر مجلسوں میں یہ بات کی کہ شیطان کے دل میں شروع سے یہ تکبر اور غرور تھا, لیکن کیا ابلیس کو پتا تھا کہ میں متکبر ہوں؟ میں بڑا اہم کوسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ اس کا جواب تلاش کیجئے گا کہ کیا ابلیس کو پتا تھا کہ میرے اندر تکبر ہے؟ لیکن جب وہ امتحان کی منزل سے, جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تم سجدہ کرو, تو پھر جو ہے اس کا تکبر سامنے آیا. وہ اللہ نے بھی دیکھا اور عمل میں اس کی ماہیت سامنے آئی. عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا, انسان جو ہے وہ دنیا کے غلام ہے. اور پھر فرماتے ہیں والدین لائق علی السنتہم, اور دین جو ہے ان کی زبان پر لفظوں کا کھیل بن کے رہ گیا. جب وہ ان کی معیشت اس سے وابستہ ہوتی ہے تو وہ دیندار بن جاتے ہیں, اور جب ان پر سخت وقت آتا ہے تو وہ جو ہے وہ دیندار کم رہ جاتے ہیں. امام حسین بڑے غم و اندوہ میں یہ بات کہتے ہیں جب کربلا کے بالکل قریب آ رہے ہیں, کہ شاید بعد میں امام حسین نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اشارہ کیا کہ لوگ جو ہیں دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان کا اور الفاظ کا کھیل ہے, اور جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں قد, آخری روایت اور گفتگو ختم, قد اطلقوا بنی امیہ تعلیم الایمان ولا یطلقوا تعلیم الکفر. کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ بنی امیہ نے لوگوں کو مکمل طور پر اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ
ایمان کی تعلیم حاصل کریں اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو مرضی کریں، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کفر کی ماہیت کو سمجھیں، وہ نفاق کی ماہیت کو سمجھیں، ان کے اندر شناخت کی قدرت پیدا ہو، اس چیز کی نہیں تھی، تاکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ جب وہ ان کو کفر کی طرف لے جائیں، بہت اہم روایت ہے، جب وہ ان کو کفر کی طرف لے جائیں تو پھر ان کو اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو کس طرف لے کے جائیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو ہے وہ صرف مسئلہ یہ نہیں تھا، امام کو یہ دکھانا تھا کہ کربلا میں ان کی شہادت ایسی ہو کہ جس میں میکسیمم آثار سامنے اور ان کی شہادت کے اثرات سامنے آئے، کامیابی ان کے لیے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کا حق پر ہونا، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا ہر قسم کی پاکیزگی سے پاکیزہ ہونا، باطہارت ہونا اور دشمن کا باطل پر ہونا، یہ تین خوبیاں جب تک کسی تحریک میں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس تحریک کو چلانے والا اور اس کے راستے میں خون کا نذرانہ پیش کرنے والا کبھی اس کے خون کے فوری اثرات معاشرے میں نہیں آ سکتے۔ ایک یہ کہ اس کا حق پر ہونا، اس کا پاک و پاکیزہ ہونا اور دشمن کا باطل پر ہونا، لیکن ایک اور شرط ہے جس کو امام حسین نے ملحوظ خاطر رکھا کہ حق پر ہونا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے، دشمن کا باطل پر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قدم قدم پر اپنے حق ہونے کو بیان کیا جائے، قدم قدم پر اپنا تعارف کروایا جائے اور قدم قدم پر اپنے دشمن کی ماہیت کو آشکار کیا جائے۔ اور ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں باطل کی ماہیت کو آشکار کر دیا، وہی چیز جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دنیا میں تمہاری جو باطنی خباثت ہے میں دنیا کے سامنے اس کو روشن کروں۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک ایسی بوڑھے صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو انتہائی ادھیڑ عمر ہے، جو ایک بوڑھا صحابی ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ کربلا کے میدان میں اور بھی کچھ شخصیات تھیں کربلا کے حوالے سے جو بہت سن رسیدہ تھیں، عجیب و غریب الفاظ ہیں جو تاریخ میں نقل ہوئے، چونکہ ہماری مجلسوں میں مسائل میں ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آؤں۔ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا نام آپ نے سنا ہے کہ جب قبر حسین پر پہنچتے ہیں وہ امام کو خطاب کرتے ہیں، السلام علیکہ ایتھا الارواح التی حلت فی فنائی، مولا میرا سلام ہو اس پر کہ جس پر جو ہے روحوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مولا میں بوڑھا تھا، مجھ پہ جہاد واجب نہیں تھا، لیکن مولا جب کربلا میں آپ جہاد کے لیے نکلے، جب آپ میدان میں نکلے تو میری روح میرے قفس عنصری سے پرواز کر کے آپ کی رکاب میں جنگ کیا۔ آپ جذبہ دیکھیں، آپ عشق دیکھیں، محبت دیکھیں۔ اور کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا نام کسی کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے جو اظہار عشق کیا ہے اس کو تاریخ نے نقل کیا۔ اب آپ سنیے گا اور آپ دیکھیے کہ ایک بوڑھا صحابی اور بھی تھا جس کا نام شاید تاریخ میں نقل نہیں ہوا، اس نے یہ پیغام بھیجا، مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی ضعیفی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کر سکوں، لیکن مولا مجھ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھ میں شہید ہونے کی طاقت موجود ہے۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا، حسین اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا، شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو خط لکھتے ہوئے دیکھا، کہا کہ بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ رہا ہوں۔ زینب کا جواب سنیے، سیدہ زینب، شہزادی زینب کہتی ہے بھیا میری یہ درخواست ہے کہ 2 جملے میری طرف سے بھی اضافہ کریں، 2 جملے میری طرف سے بھی لکھ دیں۔
حسین نے کہا کہ بہن وہ کیا؟ کہا کہ بھیا یہ لکھ دیجئے اللہ چل ابھی یہ بہانے میں جلدی کرو، حبیب جتنی جلدی آ سکتے ہو تم آ جاؤ۔ عزیزانو یہ خط ملنا تھا۔ حبیب نے دیکھا کہ بچپن کے دوست حسین کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا، منہ سے اس کو چوما۔ جب بیوی نے یہ پوچھا کہ حبیب کس کا خط ہے تو کہا کہ میرے بچپن کے دوست حسین کا خط۔ کہا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے حبیب؟ تو کہا کہ میرا اس سے کیا تعلق، میں کہاں وہاں جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بیوی شیر کی طرح ایک مرتبہ کھڑی ہوئی۔ حبیب فرزند زہرا تمہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تم ایسی بات کر رہے ہو۔ حبیب نے مڑ کر اپنی زوجہ کو کہا کہ یہ تو میں تیرا امتحان لے رہا ہوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرا بچپن کا دوست مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں اس کی مدد کے لیے نہ جاؤں۔ عزیزانو غلام کو بھیجا کہ جاؤ سواری کو تیار کرو۔ جب حبیب کچھ دیر بعد باہر نکلے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دیکھا کہ حبیب کے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور وہ غلام اس گھوڑے کو یہ کہہ رہے ہیں اور وہ چارہ اور پانی کچھ پینے کو تیار نہیں۔ یہ غلام اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میرے مولا نہ بھی آئے تو اے گھوڑے تم فکر مت کرنا، میں خود تمہارے اوپر سوار ہو کر جاؤں گا اور مولا حسین کی مدد کروں گا۔ عزیزانو اس وقت کا تصور کیجئے کہ جب خیمے نصب ہو چکے ہیں اور ذرا سی بھی آہٹ جو ہے اس سے اہل حرم کے دل کانپ جاتے۔ اس سچویشن کا تصور کیجئے کہ جس وقت خیمے لگے ہوئے ہیں اور دشمن کا لشکر آپ کے سامنے، اگر ذرا سی بھی آہٹ آتی، اچانک شہزادی زینب نے دیکھا کہ کسی ایک طرف عباس بھی بھاگے جا رہے ہیں، جناب قاسم بھی بھاگے جا رہے ہیں، علی اکبر بھی جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ہی پوچھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں تو کہا کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ پیغام بھجوایا اور کہا کہ جا کے میرا سلام حبیب کو کہہ دو۔ عزیزانو جب حبیب سے یہ کہا گیا کہ نبی کی بیٹی شہزادی زینب تمہیں سلام بھیجتی ہے تو حبیب اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے کہ ارے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادی زینب مجھے سلام بھیجے۔ عزیزانو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ نافع بن حلال رات کی تاریکی میں خیمے سے باہر نکلتا ہے۔ یہ اتنے میں امام حسین باہر نکلے۔ امام پریشان ہو کر کہ یہ کون ہے باہر؟ اس نافع بن حلال جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ہتھیاروں کو تیز کرتا تھا اور ہتھیاروں کو بناتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے نافع تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا میں یہ دیکھنے آیا ہوں باہر کی سچویشن، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن نے چھپ کے کہیں پیچھے مورچے بنا، لہٰذا میں یہ دیکھنے آیا۔ عزیزانو امام حسین علیہ السلام نے نافع کا ہاتھ پکڑا، خیموں کے پیچھے لے گئے اور اس سے کہا کہ نافع تمہارے لیے راستہ صاف ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ عزیزانو عجیب منزل ہے، آپ ذرا امیجن کریں اس وقت کہ امام حسین نافع کو یہ کہیں کہ تم جانا چاہتے ہو رات کی تاریکی میں نکل دو۔ نافع نے کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر قربان کر دوں گا۔ لیکن عزیزانو جب بھی میں یہ بات پڑھتا ہوں مجھے ایک مقتل کی وہ بات یاد آتی ہے کہ شب عاشور امام حسین اسی طرح خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسین خیمے کے پیچھے جو ہے اس زمین پر سے کانٹے چن رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کل کو میرے بچوں کو یہاں سے نکلنا پڑے، کل کو میرے بچوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے، نکلنا پڑے، لہٰذا میں اس جگہ سے صاف کر رہا ہوں، کانٹے صاف کر رہا ہوں۔ عزیزانو جس وقت نافع موجود تھا امام حسین چلے گئے۔ عجیب وقت ہے اور ارباب مقاتل بھی لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب نے اپنے بھیا کو بلایا، کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ بھیا کہیں مشکل وقت میں یہ اصحاب ہمیں چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ عزیزانو شہزادی زینب کی یہ بات
नाफे के कान में पहुंची, उसने हबीब इब्ने मुजाहिर को जाके कहा कि हबीब, अली की बेटी को आज हमारी वफादारी पर शक हो रहा है। अज़ादारों, ये सुनना था कि हबीब एक मर्तबा खेमे से निकले, अपने असहाब को जमा किया, जब आवाज दी तो अब्बास भी निकल आए। हबीब ने अब्बास से इल्तिजा की, अब्बास तुम खेमे में वापस चले जाओ। एक मर्तबा साहब से कहा कि अली की बेटी को हमारी वफादारी पर शक है, आज अहले हरम इस्तिराब का शिकार है, आओ हम जाकर अपनी वफादारी का सबूत देते हैं। अज़ादारों, हबीब शहजादी ज़ैनब के खेमे के सामने पहुंचे और एक मर्तबा कहा कि शहजादी ज़ैनब, ए अली की बेटी, ये हमारी तलवारें हैं, खुदा की कसम ये तलवारें अपने आप में नहीं जाएंगी जब तक आपके दुश्मनों का सर कलम न कर दे। शहजादी ज़ैनब, ये हमारे नेज़े हैं, खुदा की कसम ये नेज़े हम जमीन पर उस वक्त तक नहीं रखेंगे जब तक आपके दुश्मनों के सीने में बेबस ना हो जाए। अज़ादारों, ये कहना था कि खेमे से एक आवाज आई हबीब के कानों में, हबीब तुझे अल्लाह जज़ा दे, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, हबीब मैदान जंग में जाते हैं, ये बूढ़ा सिपाही इतनी शुजाअत के साथ लड़ता है। तारीख ये बताती है कि मुस्लिम बिन औसजा पहले शहीद होते हैं, लेकिन अभी कुछ देर के लिए जिंदा हैं। हबीब और हुसैन उसके सिरहाने पर पहुंचे। हबीब मुस्लिम को खिताब करके कहते हैं, मुस्लिम बिन औसजा को, कि मुझे तेरी मौत का ये अहवाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हबीब ने दुआ की कि अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे। उसने भी कहा कि हबीब, अल्लाह भी तुम्हें जन्नत नसीब करे। और हबीब ने कहा, ऐ मुस्लिम बिन औसजा, खुदा की कसम अगर तकदीर इलाही में ये ना होता कि मैंने तेरे बाद शहीद होना है तो मैं तेरी तमाम वसीयतों को सुनता और उस पर मैं अमल करता। अजीजों, मुस्लिम ने कहा, लेकिन हबीब मैं तुझसे एक वसीयत जरूर करूंगा, अगरचे सारी वसीयतों का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी शहादत का वक्त करीब आ रहा है। कहा कि हबीब, मेरी वसीयत ये है कि तुम मौला की रकाब में जान दे देना, लेकिन मौला हुसैन का साथ मत छोड़ना। अज़ादारों, ये वो अजीम सहाबी है कि जिस वक्त शब आशूर, तारीख ये बताती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब इसके लबों पर मुस्कुराहट है, ये खुशी। किसी ने कहा कि ए हबीब, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये क्यों ऐसा कर रहे हो, ये हंसने का वक्त है। ज़ाहिर ऐसा भी असहाब के दरमियान। हबीब का जवाब सुन, हबीब के ईमान की हकीकत समझ आती है। हबीब कहता है, इससे ज्यादा खुशी का वक्त क्या होगा कि मैं अपने परवरदिगार से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे लिए भाई से खुशी क्या होगी। अज़ादारों, हबीब ने 62 अफराद को तह किया और दुश्मन की सफों को पलट दिया। लेकिन वो वक्त आया कि एक मलून ने हबीब पर तलवार से हमला किया और दूसरे मलून ने नेज़े से हमला किया। और तारीख ये बताती है कि हबीब की रीशे मुबारक खून में सुर्ख हो गई और हबीब ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों से खून को हटाया ताकि मैदान जंग को देख सके। अज़ादारों, हबीब का सर कलम किया गया। हुसैन ने अपने आप को हबीब के सिरहाने पहुंचाया, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, परवरदिगारा इसको जज़ाए खैर अता फरमा। अला रहमतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगारा, तेरी इज्जत और जलालत का वास्ता हमारी इस मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा।